رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، اس دنیاوی زندگی میں ہم تمام لوگوں کا محنت کا جو اصل مقصد ہے، دن رات جو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی عبادتیں، اعمال، نیکیاں انجام دیتے ہیں، جو بھی محنتیں کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا جو اصل مقصد اور ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نجات دے دے اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہو، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کو نجات دلائے. یہ اصل ٹارگیٹ اور مقصد ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو اس ٹارگیٹ کو، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے مددگار ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے میں روکتی ہیں اور ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں. لہذا ایک عقل مند مسلمان کی پہچان ہے کہ جو دنیاوی زندگی کا سب سے بڑا مقصد جنت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو پیش نظر رکھے اور اس مقصد کے لیے ہمیشہ انسان محنتیں کرے اور کوششیں جاری رکھیں، اور اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں یا اس مقصد کو حاصل کرنے میں، جنت کو حاصل کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں جو بھی چیزیں اس راستے میں حائل ہوں یا روک سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کریں. ایک اہم چیز اور بہت ہی بنیادی چیز جس کو لے کر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کامیابی کا وعدہ کیا ہے. اگر کوئی انسان اس چیز کو لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے انسان صحیح، سالم، درست دل اور ہر عیب سے پاک اور صاف دل انسان اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جائے. جو انسان صاف اور پاک دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے. لہذا انسان کو اپنا سب سے بڑا ٹارگیٹ اور سب سے بڑا مقصد یہ بنانا چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں، اور اس دل میں جو زنگ لگ جاتا ہے اور اس جنگ کی وجہ سے ہمارا دل بیمار ہوتا ہے اور بسا اوقات بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں، ان تمام بیماریوں کا انسان خود علاج کرے. یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی ضروریت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، امام الواحدین ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بڑی خوبی ایک بیان کی ہے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس صحیح، سالم اور درست دل لے کر گئے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے امام الواحدین ان کو قرار دیا اور اولو العزم پیغمبروں میں سے بنایا، بلکہ امت محمدیہ کو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نقش قدم کی پیروی کیجئے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی اپنی امتیوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجئے. یہ بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا،
اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے سینے میں ایک پاک صاف اور شفاف دل رکھتے تھے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن بھی کیا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس صحیح سالم پاک صاف شفاف دل لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن ہی میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے اس دن ذلیل اور رسوا نہیں کرنا جس دن سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جس دن بہت سارے لوگ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے مجھے محفوظ رکھنا۔ دنیا میں لوگ عزت پاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، چند روزہ زندگی ہے گزر جاتے ہیں، جو کھاتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، جو نہیں کھاتا وہ بھی جاتا، ہر ایک کی زندگی کیسے بھی کٹ جاتی ہے۔ جو انسان سوچتا ہے ہم بہت عزت دار ہیں وہ بھی مرتا ہے، جس انسان کو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت کم درجے کا انسان ہے، معاشرے میں ذلیل رسوا ہے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہی جاتا ہے۔ اس دنیا کی ذلت اور رسوائی کا خاص کوئی معنی اور مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل جو ذلت اور رسوائی ہے وہ قیامت کے دن کی رسوائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تو مجھے قیامت کی دن کی رسوائی سے بچا لینا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن جس دن نہ انسان کا مال و دولت کام آئے اور نہ ہی انسان کی کوئی اولاد کام آئے، کچھ بھی اس دن کام نہیں آنے والا، بلکہ جو انسان اس دنیا میں نیکیاں کر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے جو کام انسان کر لے کے جاتا ہے، وہی چیزیں انسان کو قیامت میں کام آنے والی ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ کوئی مال کوئی اولاد ہمیں فائدہ نہیں پہنچانے والا، اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے تو بچانا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا من اتى الله بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس صحیح سالم پاکیزہ دل لے کر آئے گا۔ انسان کی وہاں جائیداد کام نہیں آنے والی، دنیا میں جو عزت و مقام و مرتبہ ہے وہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا، انسان کی عزت وہاں کام نہیں آنے والی، انسان کی مال و دولت، عزت، جاہ و منصب، دنیا کے اندر مقام و مرتبہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ وہاں خود اپنے اولاد بھی ان کے کام نہیں آنے والی۔ اپنے مال و دولت جس کو انسان سیٹ کر رکھتا ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اپنے لیے بھی خرچ نہیں کرتا کہ انسان کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، قیامت میں کام آئے وہ بھی انسان آج نہیں کرتا۔ وہ مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کام نہیں آنے والا۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، وہی شخص کام، وہی دل انسان کو کامیاب بنانے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور صحیح سالم، ہر طرح کے عیب سے پاک صاف، ہر طرح کی گناہوں سے پاک صاف، ہر طرح کی غلاظتوں سے پاک صاف جو دل اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، وہی دل انسان کو نجات دلائے گا اور وہی انسان کو قیامت کے دن کامیاب کرے گا۔ لہذا قلب سلیم، صحیح دل، اور اس دل کا صحیح علاج کرنا، اس دل کو بیماریوں سے بچانا، اس دل کو کیسے زندہ رکھنا، اس دل کو کیسی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن حدیث میں بتائے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جاننا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بات یہاں پہ مناسب ذکر کرنا اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم اپنی جسمانی اعتبار سے تو بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اپنے جسم بنانے کے لیے، اپنی باڈی بنانے کے لیے، اپنی صحت، جسمانی صحت کے دیکھ ریکھ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں اور اچھی چیزیں کرتے ہیں، جم میں جاتے ہیں، ورزشیں کرتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں، نہ جانے ہم اپنی جسمانی صحت کے لیے کون کون سی چیزیں کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے، کتنے پیسے خرچ نہیں کرتے، کتنے اوقات ہم اس میں نہیں لگاتے۔ ہر انسان کو اپنی جسمانی صحت کا پاس و لحاظ ہے، اچھی بات یہ کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنے گریبان میں یہ بھی جھانک کر دیکھیں
سوچ کر دیکھیں کہ ہم نے جو اصل دل ہمارا ہے، جو اصل جس کے اوپر ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے، جو اصل ہے، اس کے علاج کے لیے، اس کی صفائی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، کتنا علاج کرتے ہیں اس دل کا، اس دل کی ورزش کتنا کرتے ہیں، اس دل کو زندہ رکھنے کی جو قرآن حدیث میں چیزیں بتائی گئی اس کو ہم کتنا استعمال کرتے ہیں، اس دل کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ساری دوائیاں قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان دوائیوں کو کتنا لیا ہم نے، اس دل کے حفاظت کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے اعمال ہیں قرآن حدیث میں بتائی گئی ہیں، ان چیزوں کو کہاں تک ہم نے انجام دیا۔ اگر ہم یہ دیکھیں گے، اگر ہم یہ اپنے بارے میں سوچ کر دیکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم اپنے دل کے علاج کے لیے کوئی بھی محنت نہیں کرتے، اپنے دل کو درست کرنے کے لیے کوئی محنت خاص ہم نہیں کر رہے ہیں، اپنے دل کے علاج کے لیے دوائیاں، علاج اور اپنے دل کی ورزش کے لیے کوئی بھی چیز ہم خاص طور پر انجام نہیں دے رہے ہیں، جبکہ ہمارا سارا معاملہ قیامت کے دن اسی دل کے اوپر لیا جائے گا، ہمارا معاملہ اسی میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھے گا، تمہاری جسمانی صحت تندرستی کو اللہ دیکھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں لے گا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہاری اعمال پر تمہارا حساب لے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھے گا، تمہارے دلوں کو دیکھ کے تمہارے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، تم اپنے سینے میں کیسا دل رکھتے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ لہذا ہم جسمانی صحت کے لیے بہت ساری محنتیں کریں اور دل کے لیے کوئی بھی محنت نہ ہو، اس کے لیے کوئی بھی وقت نہ ہو، اس کے لیے کوئی بھی علاج نہ ہو، اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ورزش ہماری زندگی میں ایکسرسائز نہ ہو، تو یہ بہت ہی نہایت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے ہمیں دل کی بیماری کا علاج پہلے کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ لوگوں سن لو، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا کچھ خراب ہو جاتا، پورا جسم خراب، اور اگر وہ لوتھڑا صحیح ہے، تمہارا جسم کمزور ہے، انسان لنگڑا ہے، لولا ہے، کمزور ہے، جسمانی بیماریاں ہیں، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اور وہ ہے انسان کا دل۔ اگر وہ دل انسان کا صحیح سالم ہے، درست ہے، تو انسان کا سارا جسم درست ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور اگر انسان کا دل خراب ہے تو جسمانی صحت کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ لہذا انسان کو اس دل کا علاج کرنا چاہیے، اسی پہ ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس دل کا علاج ہمیں کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کافروں کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قرآن کی تعلیمات ان کو بتائی جاتی ہیں، تو قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں ہیں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ یہ اس وجہ سے یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، یا نیکیوں کی طرف نہیں آتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بیمار کر دیا ہے، ان کا دل بیمار ہے، اس وجہ سے ان کو قرآن مجید کی آیت کریمہ سمجھ میں نہیں آتی، ان کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، قرآن پر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، لہذا انسان کا دل بیمار ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے
تو ایک گناہ کی وجہ سے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک نقطہ پڑتا ہے، اور اگر انسان اس گناہ سے فوراً توبہ کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جو سیاہی ہے، وہ جو دھبا دل میں بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب انسان ایک گناہ پھر دوسرا گناہ پھر تیسرا گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے دل میں ایسے بہت سارے نقطے ہر گناہ کے بعد پڑتے رہتے ہیں، اور ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ توبہ بھی نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، اپنی دلوں میں پڑی ان بیماریوں کا علاج نہیں کرتا، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پر بیمار ہو جاتا ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور ایسی بیماری جس بیماریوں کا علاج اب ممکن نہیں رہ جاتا، بیماری اس اسٹیج پہ پہنچ جاتی ہے جس اسٹیج کے بعد اس کا علاج ہی ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا انسان کو اس اسٹیج سے آنے سے پہلے اپنے دلوں کی ان بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن ہمیں بہت پچھتاوا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح شام اور دوسرے اوقات میں ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، ان اذکار کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں اپنے سینے میں سب سے زیادہ پاک صاف دل رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے دل کی صفائی، اپنے دل کی بیماری کی علاج کے لیے اور اپنے دل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیسی کیسی دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سجدے میں بکثرت یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ اے دلوں کو پھیرنے والا، تو میرے دل کو تیری اطاعت کے کام ہی میں، تیرے دین میں اللہ تعالیٰ تو جمع کے رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جس کو اللہ تعالیٰ نے کئی بار چیر کر آب زمزم سے صاف اور پاک کیا، جس دل کو دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے معزز دل ہونے کا حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ دل دنیا کی کسی بھی انسان کے اندر نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں، جبکہ ہمارا دل جس کی کوئی صفائی کا اہتمام ہم نہیں کر رہے، اس کی کسی بھی بیماری کا علاج ہمارے پاس موجود نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا دل بھی بیمار ہے، اور جب انسان کو اپنی دل کی بیماری کا احساس ہی نہ ہو، ایسی صورت میں بیماریوں کا علاج کرنا تو دور کی بات ہے۔ لہذا ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کی بیماریوں کو جانیں، ان کی علاج کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ساری دعائیں کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا جس دعا کے اندر بہت ساری دعائیں شامل ہیں، لمبی دعا ہیں، اس میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کرتے تھے، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي، اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر جو سیاہی ہے، جو دل کے اندر تھوڑی بہت بیماری یا بیماری کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تو میرے دل سے نکال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی دعائیں اپنی بیماری سے، دل کی بیماریوں سے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے۔ ان تمام احادیث سے اور ان تمام قرآنی آیات سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ دلوں کی بیماریوں کا علاج کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ قیامت کے دن ہمیں اسی کے اوپر حساب اور کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسمانی خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں رکھتا، ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ان کو اس پر کوئی ہمارے اعمال پہ یا ہمارے قیامت کے دن فیصلے پر اثر نہیں پڑنے والا۔ ہم طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بیمار ہیں، ان چیزوں کا اعتبار اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ اصل فیصلہ جو کیا جائے گا وہ دل کو دیکھ کے کیا جائے گا۔ دل بھی ہمارا بیمار ہوتا ہے، اور علماء کرام نے دلوں کی بیماری کے لیے، ان کے علاج کے لیے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، اور خصوصی طور پر جو انسان کا صحیح دل ہوتا ہے، پاکیزہ دل ہوتا ہے، جس کو قرآن نے قلب سلیم کہا ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے اندر کم سے کم 5 بنیادی چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے، جو قلب سلیم، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے،
اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا وعدہ کیا ہے، وہ قلب سلیم پاکیزہ دل، سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم اور دائم ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہو، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ ہی کی عبادتیں کرتا ہوں، اور گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کی طرف توکل کرتا ہوں، اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جاتا ہوں، اور ساری مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ ہی کے مدد مانگتا ہوں، اللہ ہی پہ توکل کرتا ہوں، اللہ ہی کا ڈر اس دل کے اندر موجود ہو، اور اللہ ہی سے امیدیں وابستہ ہوں۔ ایسا اگر کوئی دل ہے تو اس دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی دل کے اندر شرک ہے اور اس کے اندر کفر ہے، شرک کے بہت سارے مظاہر ہیں، جو دل اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے بجائے کسی غیر اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق کمزور ہے کہ کسی غیر اللہ کے ساتھ اس دل کا تعلق ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے دل کو قلب سلیم نہیں کہتا، بلکہ ایسا دل بیمار ہے۔ اب انشاءاللہ ان ساری چیزوں کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ دوسری چیز جو انسان کے قلب سلیم کی پہچان ہے، صحیح دل ہونے کی پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم رہے، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم اور دائم رہے، ہر طرح کی بدعتوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان قلب سلیم والا انسان ہے، اس کے اندر پاک اور صاف دل ہے۔ جو دل سنت کے بجائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بجائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے کے بجائے کسی دوسرے کے طور طریقے کی طرف مائل ہو، جس دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت کے بجائے کسی اور کی محبت پیدا ہو جائے، وہ دل بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اسی دل کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تیسری چیز جو انسان کے قلب سلیم کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو، جو مل جائے اس پہ خوش ہو، جو فیصلہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کر دے اس پہ راضی ہو، اور ہر مصیبت میں بھی وہ خیر کا پہلو تلاش کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی جو دل ہوتا ہے وہی دل قلب سلیم ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اس کے برخلاف انسان اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو، جو انسان کو دنیا میں ملا ہے اس کو ناپسند کرے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر جس انسان کو اعتراض ہو، جو مصیبتوں کو آزمائش کے بجائے کسی اور طور پر لیتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ وہ دل بیمار ہے، ایسا انسان کا دل بیمار ہے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز جو قلب سلیم کے اندر پایا جانا ضروری ہے، پاک دل کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان کے تعلقات کو کاٹ دے، ایسی تمام چیزوں سے دور رہنا، یہ صحیح سالم دل ہونے کی علامت ہے۔ غفلت ہے، گناہ کے کام ہے، حسد ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیں دور کر دیتے ہیں، دنیا سے حد سے زیادہ محبت ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا ہے، آخرت کو بھلا دینا، یہ وہ ساری چیز ہیں جو اللہ کو بھلا دے، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے انسان کو غافل کر دے۔ ایسی تمام چیزیں دلوں کی بیماریاں ہیں، اور اگر کوئی انسان ایسی چیزوں سے بچتا ہے، اپنا تعلق سب سے زیادہ مضبوط اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہے، تعلق مضبوط کیا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے درمیان، بندوں کے درمیان کی تعلق جیسے ہی کمزور پڑتا ہے، اس کمزوری کا فوراً علاج کرتا ہے، تو ایسا دل کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ قلب سلیم ہے، وہ پاکیزہ دل ہے۔ اور اسی طرح سے آخری اور پانچویں چیز جو صحیح اور پاکیزہ قلب سلیم کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے انسان دوستی رکھے، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے انسان کو دشمنی ہو۔ یہ انسان کے پاک اور صاف دل ہونے کی دلیل ہے۔ انسان کا دل جب پاک ہوتا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں اس کے دل میں جگہ ہوتی ہے، اپنے بھائی کے بارے میں اس کی محبت ہوتی ہے، تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، حسد، غیبت، چغلی اور نفرتیں اس انسان کے دل میں نہ ہو۔ ایسا دل اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ خوش نصیب ہے، ایسا انسان قلب سلیم والا انسان ہی۔ اس کے برخلاف جس دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے تئیں نفرتیں ہوں،
دشمنی ہو، کینہ ہو، جلن ہو، کپٹ ہو، اپنے کسی مسلمان بھائی کی ترقی انسان کو برداشت نہ ہو، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب جوئی کے لیے ہی اپنا اوقات صرف کرتا ہو، کیسے کسی انسان کو بدنام کیا جائے، کیسے کسی مسلمان کے اندر کمی نکالی جائے، کیسے اس کو معاشرے میں ڈاؤن کیا جائے، کیسے کمزور کیا جائے، ایسا دل اگر کسی انسان اپنے اندر رکھتا ہے، اس انسان کو اپنی اس بیمار دل کا علاج کرنا چاہیے۔ لہذا جو مومن کا دل ہوتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے پاک صاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے، جو اپنا مقام و مرتبہ چاہتا ہے معاشرے میں، اس انسان کو چاہیے کہ دوسرے کے مقام و مرتبہ کو بھی باقی رکھے، اپنے دل میں دوسرے کے مقام و مرتبہ کو بھی جمائے رکھے۔ لہذا انسان اگر یہ 5 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم سے نوازتا ہے، اور وہی قلب سلیم جب اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جائے گا وہی انسان نجات پانے والا ہوگا۔ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کی تفصیل آئندہ جمعہ کے خطبوں میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے دل کی بیماری کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلبی عبادتوں پر بھی زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی حالت پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔